السلام علیکم پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں معروف آفتاب. آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کہ 8 مارچ آ رہا ہے، عورت مارچ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. خیر میرے ذہن میں تو نہیں، ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہمارے ہیں دوست محسن صاحب، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم خواتین کی تو ضرور ان کی رائے لیتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ ایشو ہی ان کا ہے. تو وائی ڈونٹ وی ٹاک ٹو مین اباؤٹ دس، کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ مجھے بہت فریش پرسپیکٹیو لگا، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم ڈفرینٹ ایج رینج کے جو ہیں میل ممبرس جو ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہم ان سے بات کریں گے آج. تو آج میرے پاس جو میری ایج رینج کے 2 ممبرس ہیں، میرے پیارے دوست یہ اور یہ پیارے دوست. پلیز آپ دونوں اپنا انٹروڈکشن بھی دے دیں. اسٹوڈنٹس ہیں، کیا کرتے ہیں، کس فیلڈ میں؟ پلیز ٹیل دا آڈینس. جی بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ ویسے تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن انڈائریکٹلی میرا تعلق جو ہے صحافت سے ہی ہے، اور اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. بیسیکلی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور 7th سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، اور لیکن جو میرا مین چیز ہے وہ جرنلزم بھی ہے، فری لانس جرنلزم پہ. اچھا اچھا. اور اسی کو لے کے پھر آگے بھی چلنا ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ محب ہمارے اسکول میں ساتھ تھے، ہم کلاس میٹس تھے. میں نے سوچا کہ اپنے بچپن کے دوست کو آج دوبارہ بلایا جائے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو ہم ایک ایزی کنورسیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اوبیسلی آپ لوگ انسٹاگرام یوزر ہو، ٹویٹر یوزرز ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جب ٹویٹر وغیرہ دیکھتے ہو، سوشل میڈیا دیکھتے ہو، تو آپ کو یہ عورت مارچ دیکھتے ہو، فیمنزم دیکھتے ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا پرسپیکٹیو بنتا ہے اس بارے میں؟ جی بیسیکلی پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو معاشرے میں نا کافی زیادہ مسکنسیپشنز ہیں اس حوالے سے، کہ اس کو فیمنزم کو لوگوں کو ان کے بنیادی موٹیوز کا نہیں پتہ. تو بیسیکلی جتنا میں نے پڑھا ہے فیمنزم کے بارے میں، تو فیمنزم بیسیکلی ایک ارلی 90s میں ایک موومنٹ تھی جو شروع ہوئی تھی، اور جس میں ان کے جو بنیادی جو مقصد تھا اس کا وہ یہ تھا کہ وہ خواتین میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یعنی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھانا چاہیے کہ خواتین کو نہیں ملتی ہیں، اور اگر میرٹ پہ مل بھی جائیں تو ان کو اس حساب سے اس کی یعنی پے آف نہیں کیا جاتا. صحیح ہے. تو یہ کچھ بنیادی موٹیوز تھے اس میں، جو فیمنزم کی فرسٹ ویو. جو سیکنڈ ویو تھی اس میں جو انہوں نے بنیادی ان کے موٹیوز تھے، اس میں ان کا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ایبورشن کے مسائل ہیں اور جو ووٹس کے ان کو ووٹ نہیں ڈال، تو اور ریلیٹڈ ٹو چائلڈ کسٹڈی تھا، اور ڈفرینس یعنی ان کے جو تھے مقاصد تھے جو وہ فنڈامنٹل رائٹس. تو اگر پریزنٹ کو دیکھا جائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جس طرح دیکھتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ بہت کم لوگ ہیں، جو کہ بہت کم لوگوں کی ایک فالوئنگ ہے جو کہ اس کی ایک پازیٹیو امیج کرتے ہیں، لیکن ہم وائڈر اسپیکٹرم پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر لوگ وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو اسی کو سچ مانتے ہیں، اور وائڈر اسپیکٹرم میں اگر دیکھا جائے تو وہ نیگیٹو امیج ہے فیمنزم کی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ویسٹ میں ٹائم ٹو ٹائم، جس طرح بھائی نے بتایا کہ فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اینڈ تھرڈ ویو آئی، تو میرے خیال سے یہاں پہ بھی یہ ایک بے شک ڈیولپنگ کنٹری ہے، یہاں پہ بھی فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو کی طرح ہی کام کرنا چاہیے تھا. یہاں کے مسئلے مسائل ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو، ملتے جلتے ہوں، لیکن تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. تو اسی کو مطابق ہمیں پھر اپنی عوام کو اکنالج کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے اور سکھائیں، جس طرح بیبی اسٹیپس لیتے ہیں اسی طرح ہی. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بڑے ہو کے اس بارے میں نالج ملی ہے، تو اگر ہم بچپن کے بارے میں بات کریں تو تب آپ کو کس قسم کا پرسپیکٹیو ملا تھا کہ خواتین کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بیسیکلی جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، وہاں یہ رواج ایک قسم کا قائم ہے کہ وہاں نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں نا وہ ان کی ایک ذاتی جاگیر ہے. صحیح ہے. بالکل. اور وہ ان کو سرپریس کر کے رکھتے ہیں. اب میں اگر آپ کو اپنے گھر کا ایک ماحول بتاؤں تو یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو میری گھر کی خواتین ہیں ان کو ایک شروع سے ہی ایک آزادی رائے کا حق تھا. یعنی بے شک ہم لوگ کافی یعنی لبرل قسم کے ہیں، لیکن ہم جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا وہاں پر تھوڑی سی یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہے کہ تھوڑی سی کنزرویٹو سوچ ہوتی ہے. صحیح ہے. مردوں اور وہ مرد چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں، چاہے وہ خواتین کی شادیوں کے اعتبار سے ہو یا ان کو پڑھنے لکھنے کے لیے تھوڑی سی آزادی دی جائے، تو اس سے تھوڑا سا کنزرویٹو رہتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ شروع سے رہا ہے. تو ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیسک یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ایٹ لیسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو خواتین ہیں وہ بذات خود بھی ایک
اینٹی ہیں, صحیح ہے, ایک آئیڈینٹی, ان کی ایک اپنی علیحدہ پہچان ہے. تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ہم لوگ ان کو یعنی تھوڑی سی اس چیز میں آزادی دیں کہ وہ اپنے بارے میں خود سے فیصلے لے سکیں. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے گا, سبحان, آپ کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ آپ جس طرح اگر آپ ایز اے فرام اے مینس پرسپیکٹیو آپ بات کریں, رائٹ, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا خواتین بھی ایک دوسرے کا خود اس میں کرتی ہیں کہ اگر کوئی مرد ایسا سوچتا ہے کہ نہیں میری بیٹی کو فلاں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے, تو کیا مائیں اور بیٹیاں اس چیز میں ان کی ہیلپ کرتی ہیں کہ انہی کی ذات کو سپریس کیا جائے؟ سبحان, واٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں نا سب سے پہلے میں آپ کے فرسٹ کویسچن پہ آ جاؤں. جی, آف کورس. تو پہلے کویسچن میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بچپن میں تھے تو ہم کس طرح ایک وومن کو پورٹری کرتے تھے. بالکل. تو ہمیں یہی دکھایا جاتا تھا, ہم سب سے پہلے اپنی مدر کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا, ہمیں ہماری ایک ٹیک کیئر کیا, ہمیں پرورش کی, اور ایک اچھی پرورش کی, کوشش کی کہ تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک اچھے پرسپیکٹیو سے اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ اپنے گھر جو پیرنٹس وغیرہ یا اپنی مدر کو یا سسٹر کو دیکھا جائے تو ان کا کیا اس طرح رہتا ہے کہ ان کا ہی کوئی کردار تو نہیں ہے اس چیز میں کرتے ہوئے. تو اس میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں. اگر ایک ایز اے میل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہونا, کمانا ہے, اپنی زندگی ایک خود بنانی ہے, کما کے اپنی لائف کو سیٹل کرنا اور اپنی فیملی بنانی ہے. فیمیل پرسپیکٹیو پہ سائڈ پہ یہ دیکھا جائے کہ تم نے بڑا ہونا ہے, پڑھنا ہے, اور تمہاری شادی ہو جانی ہے, دوسرے گھر چلے جانا ہے, اور تمہارا جو بھی خیال رکھا جائے گا, جو بھی چیز ہوگی تمہاری وہاں پہ ہوگی. اور ایک اکثر محاورتاً ایک چیز کہا جاتی ہے کہ جا تو تم خوشی سے رہو, واپس تم چار کندھوں پہ آؤ, مطلب میت ہی واپس آئے گی. تو اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر پرورش کرنے والی مائیں ہوتی ہیں, اور اچھی مائیں اچھی پرورش کرتی ہیں. اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ دوسری جو بری مائیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایک پرسپیکٹیو ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہے یا انٹلیکٹ ہے, کہ ان کے پاس یہ اگر ایک نالج ہے, انفارمیشن ہے, تو وہ اسی کے مطابق ہی پھر آگے پرورش کرتی ہیں. بالکل. تو آپ لوگ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو لوگ اکثر لوگ فیمنسٹ بھی سمجھیں گے, رائٹ؟ لازمی بات ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی مسکنسیپشن ہے, کوئی غلط ہوگا کہ آپ کو فیمنسٹ کہا جائے گا, اور یا مجھے بتائیں کہ اگر آپ خود کو ایز اے فیمنسٹ پورٹری کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کا وہ ہوا ہے کہ آپ کو کسی اور نے کسی نے بیڈ فیل کرایا آپ کو اس کے بارے میں کہ یار تم کہاں جا رہے ہو, تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی ٹیگ لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہو آپ اس کمیونٹی سے ہیں. بالکل. اب میں جس طرح ہوں, میرا نام ہے سبحان بٹ, تو ہمیں کہتے ہیں کہ بٹ ذات ہے, یہ کشمیری کمیونٹی ہے, اور یہ اس کو ہی ریپرزینٹ کرے گا. بالکل. اب جب فیمنسٹ لگتا ہے یا پھر ایک میل کے لیے ہوتا ہے میسوجنسٹ لگتا ہے, تو اس میں اب یہ کرائٹیریا آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں ہمیں وہ کوئی نیگیٹو فیل کروایا جائے یا ہمیں ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جائے یا اس طرح. تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر ایک ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ جس چیز کے بارے میں آپ بات چیت کریں, آپ کے پاس اس کی پراپر نالج ہونی چاہیے. بے شک. اگر میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ وہ فیمنسٹ ہے, وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں, اور اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے, میرے پاس اس سے زیادہ نالج ہے, تو میں تو اس کو لیٹ ڈاؤن کر دوں گا. اب اسی طرح جب میرے پاس اگر پراپر نالج نہیں ہوگی تو اگلے کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہے, مجھے لیٹ ڈاؤن کرے گا. اور اگر بیلنس پہ دیکھا جائے تو میجورٹی ایسی ہے جن کے پاس نالج نہیں ہے. بالکل. یہ تو پاکستان ان اے نٹ شیل بات کر دی آپ نے کہ ان کو نہیں. اور اگر میں ایز اے فیمنسٹ گروپ کو پورٹری کروں گا تو وہ میرے پہ ہے کہ میں اس کو کس طرح اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. اگر میں ادھر ایز اے پاکستانی ہو کے پاکستانی ریجن میں رہتے ہوئے ایک ویسٹرن کلچر کی پرسپیکٹیو سے دیکھوں گا تو میرے خیال سے شاید میں اس چیز میں نا تھوڑی سی مسٹیک کر رہا ہوں. بے شک کیونکہ ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ کار, کھانے پینے کا طریقہ کار, کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. بے شک ہم اپنے کلچر میں اتنے اسٹرانگ نہ ہوں, لیکن کچھ اس طرح کی ویلیوز ہے جس کو ہم پورٹری نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی نا, آئی ایکچولی ایگری ود دیٹ. محب, آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میں سبحان کی ہی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں 70% سے زیادہ الٹریسی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ تو آپ چھوڑ دینا کہ آپ نے جو آپ کے یعنی عقائد ہیں, جو آپ کے نظریات ہیں, اگر وہ آپ شیئر کر بھی رہے ہیں نا تو بہت مشکل ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایگری کریں. صحیح ہے, بالکل بے شک. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ کا نظریہ ہو نا تو اس کو آپ کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے, اور آپ کو بتانا چاہیے. اگر آپ فیمنسٹ ہیں اور آپ اگر نہیں بھی ہیں
تو ایٹ لیسٹ آپ کو یعنی اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے چاہیے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فیمنزم بیسیکلی ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے, لیکن اصل میں تو یہ کافی ایک پرانی ایک چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور مقصد بالکل الگ ہے, اگر لیکن وہ پورٹریٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا, ڈفرینٹ سلوگنز آ گئے ہیں عجیب طریقے کے, تو وہ ایک مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں. لیکن اصل میں جو اس کا مقصد ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, اور وہ خواتین کو ان کے حقوق دلوانا ہے. اور اس کی اگر ہم لوگ اس کو اگر ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر بولتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حماقت یعنی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے سلوگنز وغیرہ کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اٹس 2024 رائٹ, اور اب ہم ایک نیو جنریشن کی طرف جا رہے ہیں, نیو ٹائم کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا یہ عورت مارچ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا اب؟ مطلب کوئی کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, یا مطلب اس کو ایسے ہی لے کے چلیں آگے؟ سب سے پہلے اگر سلوگن کی بات کریں تو پرانے سلوگنس کی چلیں بات کر لیتے تاکہ ایک چیز کو لے کے چلے ہیں. اور ساتھ ساتھ اب ایک سلوگن بہت مشہور ہوا تھا جو کہ ورلڈ وائڈ تھا, میرا جسم میری مرضی. اوہ, یہ آپ نے بڑی کنٹروورشل اسپائسی بات کر دی. آپ کنٹروورشل اس کو نہ لے کے جائیں نا, آپ اس کو صحیح غلط میں نہ کہیں, آپ اس کو سمجھنے میں کہیں, سمجھنے میں, بالکل ٹھیک ہے. اب ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے, رائٹ, کیونکہ ایک سلوگن نیو ڈیفینیشن, اب جس کے ہاتھ میں وہ آ رہے ہے وہ اس کو تھیورائز کر کے کری جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ اور اس طرح. بے شک یہ ویسٹ سے آیا یا ایسٹ سے آیا, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑنا چاہیے کہ اس کا کوئی پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے محاورات ہوتے ہیں جو کہ بولنے میں کچھ برے ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہم اگر امپلیمنٹ کرتے تو ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر میں آپ کو اس کے محاوروں کی اگر دے دوں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اندھے ہو. یہ محاورہ ٹھیک ہے, بس فنی لگتا ہے اور اس طرح لگتا ہے, لیکن اگر کوئی ادھر ڈسیبل بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کے لحاظ سے, اس کے پرسپیکٹو سے وہ ایک بہت غلط چیز ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. میں کچھ دنوں پہلے میں ایک کنونشن میں تھا, وہاں پہ وہ ڈسیبل تھے, جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, CIDP کے وہ ہیڈ ہیں. تو اب وہ بھی اس چیز کو ہمیں جو ہے نا کمیونیکیٹ کر رہے تھے, وہ خود ڈسیبل تھے, ان کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ جب ہمیں اس محاوروں کے بارے میں بتا رہے تھے, ویسے ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, لیکن اب جب کنسیڈر کرنا شروع ہیں تو مجھے اکثر کہ اگر دوستوں سے مذاق کر رہے ہیں تو محاورتاً اگر کوئی بولتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو برا لگ سکتا ہے. اب اسی طرح جب یہ میرا جسم میری مرضی ہے, اب اس کے ساتھ اور ڈھیر سارے ہوں گے کہ اپنا کھانا خود بناؤ, اپنی روٹی خود بناؤ. اب یہ وہ ہیں جو کہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, اس کو آپ سائڈ آؤٹ کر دیں. لیکن جب وہ ایک چیز کو اب آپ نے پازیٹیو چیز کو جب نیگیٹو پورٹری کر دیا نا, تو آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ چلیں اب اس کو کہتے ہیں ایک چیز گندی ہے, اس کو اب صاف کریں. اب لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ چیز بری ہے, تو اس کو نہیں کریں گے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ان کو پراپر ہم انٹلیکچوئل کے ساتھ یہ سمجھائیں. بے شک ایسی زبان استعمال کریں جس میں ان کو سمجھ آئے. ہم یہ استعمال کرتے ہیں عام لوگ کہ وہ زبان استعمال کریں جس میں ان کو سمجھ آئے. تو آپ کے خیال میں محب, آپ بھی اس پہ بات ضرور کیجیے گا کہ ان کو لوگوں کو ہماری, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت تھوڑا ہے, لوگ تحقیق نہیں کرتے. لٹریسی ریٹ تو بات کی بات ہے, پہلے تحقیق تو کریں نا چیزوں کی. اب ان کو, اب عام عوام کو یا ایون پڑھی لکھی عوام کو کس زبان میں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ میرا جسم میری مرضی ہے, اس طرح کے کوئی اور سلوگنز ہیں, ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ان کو آپ کس طرح, آپ وٹ ڈو یو سے کہ ہم سلوگن ہی بدل دیں؟ دیکھیں, آپ نے بھی بات کی کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے. یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں ایک عام رویہ دیکھیں تو ہمارے یہ کہ چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہو, کلچر وائز ہو, ہم لوگ چیزوں کو تسلیم پہلے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی تحقیق بعد میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ بندہ یہ کہ پہلے ہم اس کی تحقیق کریں اور بعد میں اس کو ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے. اب فار انسٹنٹ اگر آپ یہ سلوگن لے لیں کہ جو میرا جسم ہے میری مرضی ہے, تو اس کو لوگوں نے ایک جو پہلا ریئیکشن جو عوام کا ہے نا اس کے اوپر, وہ یہی تھا کہ وہ یہ سمجھے, جو میڈیا نے ان کی ایک پرسیپشن بنا دی کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ کوئی مذہب پہ وار ہے یا کچھ ایسا کچھ کر کے ہے, تو لوگوں نے اس چیز کو اچھا نہیں لینا تھا. ظاہر سی بات ہے, آپ کے ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر جب آپ کے احساسات کو ذرا ابھاریں گے تو پھر تو وہ, بلکہ ان کو میرے خیال میں ان کو آپ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے, آپ ان کو ہر مذہب کے ایکسٹریمسٹ کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب تک صحیح سے اس چیز کی ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی نا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو پھر اسی طرح کے مسکنسیپشنز آپ کے سامنے آئیں گے.
سبحان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ چینج کر دینا چاہیے یا ہم اس کو اپنا ٹائم اسپینڈ کریں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نوئنگ کہ شاید ان کو نہ ہی سمجھ آئے؟ اس میں آپ اس کو دو پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے کہ ایک چیز غلط ہو گئی ہے اور اس پہ ہم اتنا زیادہ ٹائم لگایا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں, اور اگر لوگوں کی مسکنسیپشن ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہمارا ٹائم تو ضائع ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پاورفل کنسیپٹ لے کر آئیں کہ جو لوگ ایکسیپٹ بھی کریں, فیملیز ایکسیپٹ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو میری نظر میں سیکنڈ اوپینین زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک نیو اسٹریٹجائز طریقے سے آپ آج کی جنریشن کے حوالے, جیسے جنریشن زی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک نیا ٹاپک لانا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے بڑے اور اس طرح کی چیزوں کو پریکٹس کرتے تھے وہ ان کی نالج کے مطابق تھا. آج کل جو ٹیکنالوجی مرجر بھی ہے اور اے آئی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, سائنٹیفک اپڈیشن آ رہی ہے, تو اس کے مطابق میرے خیال سے آپ کو ایک نئی کہتے ہیں تھیوری یا ایک سلوگن یا نیا پرسپیکٹو لے کر آنا چاہیے. جس طرح برانڈس بھی اکثر کرتے ہیں اپنا سلوگن چینج کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک مارکیٹ کے اندر یا لوگوں میں اپنی چیزوں کو منوانا ہوتا ہے. جی بالکل. اب ایک اور ہے, مجھے عورت مارچ سے ریلیٹڈ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب بھی عورت مارچ آتا ہے تو بیچ میں مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے, آپ پروپیگنڈا کہہ لیں, آپ واقعی کسی کی جینوئن فیلنگس کہہ لیں, کہ جب ہم عورت مارچ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ انسٹاگرام اسکرول کریں, اتنے کمنٹس ہوتے ہیں کہ بھائی آدمیوں کا کوئی کیوں ڈے نہیں ہے, وائی از دیر ناٹ اے مینس ڈے, وچ آئی بلیو دیر از, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا سیلیبریٹ ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہیں اتنا سیلیبریٹ ہوتا. تو دیکھا جائے میرے خیال سے شاید وہ کچھ حد تک صحیح بول رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آدمی اپنی پرابلم سب سے پہلے ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں, ان کو ہم ایموشنس کے بارے میں نہیں ہوتے, وہ اپنے ایموشنس کے بارے میں ایکسپریسو نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنزرو رکھتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ایک جینٹل مین کے طور پر دکھا سکیں. وہ نہیں اپنے ایموشنس دکھاتے, تو اپنا وہ نہیں دکھاتے, اس طرح پورٹرے نہیں کرتے. اب اس کی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں, دنیا میں جو سب سے زیادہ سوسائڈ ہوتی ہے وہ میل کرتے ہیں, نہ کہ فیمیل کرتی ہیں. اور اس کیوں کرتے ہیں؟ ڈپریشن ہو یا سوشل انزائٹی ہو یا مین سوسائٹی کا ایشو ان پہ برڈن ہو, اور بات نہیں کرتے اور وہ اس کے بارے میں پورٹرے نہیں کرتے. تو ایک تو سائڈ پہ آپ یہ کہہ لو کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے یا تو مشکلات ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں, کیونکہ ایز اے میل مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے ایموشن سب کے سامنے لاؤں گا تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنزرویٹو اور تھوڑا سا کم تر سمجھوں گا, ویک سمجھوں گا. اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو شاید مجھے موقع مل جائے گا, میرے جیسے لوگ جب مجھے ملنا شروع ہو جائیں گے میں ان کے بارے میں زیادہ ایکسپریسو ہو جاؤں گا. تو ایز اے مین آپ کو کبھی کوئی سیف اسپیس کسی نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ اس مرد والی سوچ سے نکل کے آپ بھی, جس طرح خواتین کو بھی بہت سپورٹ ملتی ہے, تو آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی سپورٹ ملی ہے؟ ہم گھر کے حوالے سے دیکھ لیں یا دوستوں کے حوالے سے دیکھ لیں. اس میں ایک چیز ہے کہ اسپیس کا آپ تب کرائٹیریا رکھیں نا جب اس کے بارے میں پراپر نالج ہو. بالکل بالکل. اب جب آپ ایک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اکثر میل جو ہیں یا تو بذات خود میں اگر کوئی ہمیں ٹینشن آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو خود ہی کنٹرول ڈیل کر لیں گے, کوئی ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ نے جو کہا کہ ڈیپینڈنسی والی بات ہے, تو میں تو ایک بذات خود یہ کہوں گا کہ آپ تو بھول جائیں کہ کوئی مرد جو ہے نا اپنے ایموشنز اور اپنی فیلنگس کے بارے میں کسی پہ ڈیپینڈ ہونا چاہے گا. اچھا, مطلب وہ چاہتے ہی نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے. اگر ان کو کوئی حل نظر آئے تو ٹھیک ہے, کر لیں گے, لیکن اب جس طرح آپ کہہ لیں کہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا کسی فرینڈ کے پاس جانا, اکثر دوست ہی دوست کا کہتے ہیں حال جانتا ہے, تو یا تو ان کو بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می ٹوڈے. محب میرے بچپن کے دوست اور سبحان میرے برانڈ نیو فرینڈ, سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.